الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة كافر أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا. میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ عز و جل کا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اس پاک پروردگار نے ہم سب کو مسلمان بنایا اور کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت اور کامیابی اور کامرانی کا وعدہ فرمایا. اور ہم مسلمانوں کے لیے، اہل ایمان کے لیے سب سے بڑی خاصیت یا سب سے بڑی فخر کی چیز یا سب سے بڑا انعام اور اکرام یہی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے والے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو دنیا میں چلنے والے یا دنیا میں رائج طریقے جن میں لوگ اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر غیروں کی عبادت یا غیر اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں ان سب سے بچا کر مسجد میں لا کر ڈال دیا. اللہ رب العالمین نے ان تمام معبودان باطل کی پرستش اور ان کی عبادت سے بچا کر اپنے در پر لا کر ڈال دیا اور ایسی ایسی چیزوں کی پرستش اور ایسی ایسی چیزوں کی عبادت لوگ کر رہے ہیں کہ جہاں جس چیز سے لوگوں کو فائدہ ہوا اس کی عبادت کرنے لگ گئے، جہاں کسی چیز سے نقصان ہوا اس کی عبادت کرنے لگ گئے، جہاں کسی چیز سے فائدے کا امکان ہوا، فائدے کا یقین بھی نہیں صرف امکان ہوا، اس کی عبادت کرنے لگ گئے، اور جہاں کسی چیز سے نقصان کا امکان ہوا، شک ہوا کہ اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے. اللہ رب العالمین نے ہم سب کو مسجد میں لا کر اپنے در پر لا کر جھکا دیا. یہ اللہ کا بڑا احسان اور بڑا کرم اور بڑا انعام ہے ہم سب کے اوپر، الحمدللہ. اور اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر کھول کھول کر اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے احادیث مبارکہ کے اندر کھول کھول کر زندگی کیسے گزارنا ہے، دنیاوی زندگی کے اندر انسان کو کیسے رہنا ہے، اس کے شب و روز کیسے ہوں، روز مرہ کے اس کے معاملات اور معمولات کیا ہوں، اسے بھی کھول کھول کر بیان فرما دیا. یعنی کسی بھی حال کے اندر، کسی بھی لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں غیروں کے بھروسے یا ایسے لوگوں کے جو اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے ان کے بھروسے نہیں چھوڑا. ہر بات قرآن کریم کے اندر اور احادیث مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دی، ہمیں سجھا دی اور ہمیں سکھا دی، اور اس طرح سکھایا جیسے کہ ایک بچے کو سکھایا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ اعزاز کی بات بیان فرمائی، اور یہ بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ انما بعثت معلما، کہ اللہ رب العالمین نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے.
اللہ رب العالمین نے مجھے معلم اور مربی بنا کر بھیجا ہے۔ جس طرح ایک استاد کے سامنے ایک بچہ ہوتا ہے، وہ اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے، وہ اس کی منزل ہوتا ہے کہ کس طرح سے اس بچے کی تعلیم و تربیت مجھے کرنا ہے، کس طرح اس بچے کو، اگر وہ دینی اعتبار سے معاملہ ہے خاص طور پر، تو اس کے سامنے یہ بات ہوتی ہے کہ کس طرح یہ بچہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت کی لامحدود زندگی کے اندر بھی کامیاب ہو جائے۔ یہ ایک استاد کا نصب العین ہوتا ہے۔ اور اگر خالص دنیاوی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس کے ٹیچر کے سامنے یہ مقصد ہوتا ہے، یہ نصب العین ہوتا ہے کہ میرا یہ اسٹوڈنٹ دنیا کے اندر نام کمانے والا بن جائے، میرا اسٹوڈنٹ دنیا کے اندر کامیاب ہو جائے اور دنیا کے اندر یہ عزتوں والی زندگی گزارنے والا بن جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے یہ بات بیان فرمائی کہ انما بعثت معلما، اللہ رب العالمین نے مجھے استاد بنا کر بھیجا۔ اور ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں کمر پکڑ پکڑ کے جہنم سے کھینچ رہا ہوں؟ اے لوگوں، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں کمر پکڑ پکڑ کے تمہیں جہنم سے کھینچ رہا ہوں، جہنم سے دور کر رہا ہوں، لیکن تم اس میں گرنا چاہتے ہو، جہنم میں داخل ہونا چاہتے ہو، حالانکہ میں تمہیں روک رہا ہوں، پکڑ رہا ہوں، تمہیں کمر پکڑ پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ اس طرف مت جانا، وہ بربادی والی چیز ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ امتیاز اور امت محمد علیہ السلام کے لیے بھی امتیاز اور خاصیت کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک بات کھول کر بیان فرما دی، ایک ایک بات کی وضاحت فرما دی کہ دیکھو زندگی کیسے گزارنا ہے۔ اللہ رب العالمین جس مرحلے میں رکھ رہا ہے، اللہ رب العالمین جس حال میں رکھ رہا ہے، جس فیلڈ کے اندر انسان ہے، جہاں انسان کام کر رہا ہے، جو بھی روز مرہ کے آنے والی چیزیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ ایسے تمہیں زندگی گزارنا ہے۔ زندگی گزارنے کا پورا کے پورا طریقہ آپ علیہ السلام نے بیان فرما دیا۔ انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یا انہی کاموں میں سے ایک کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کا اس کے مال کے تعلق سے بھی بیان فرمایا، چونکہ مال یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمت ہے، مال اللہ رب العالمین کا انعام ہے۔ اگر کسی شخص کے پاس مال نہیں ہے یا حلال و طیب رزق اس کے پاس نہیں ہے تو صحیح معنوں میں اس کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔ حقیقی معنوں میں وہ روز مرہ کی ضروریات بھی اپنی پوری نہیں کر سکتا اگر انسان کے پاس حلال طریقے سے کمایا ہوا مال نہیں ہو۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے پروردگار میں غریبی سے، میں فقر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اور ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ غریبی انسان کو کافر تک بنا دیتی ہے۔ یعنی اگر انسان کے پاس حلال اور پاکیزہ مال نہیں ہے تو انسان کافر تک ہو جاتا ہے۔ تو لہذا مال کا ہونا اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان کے پاس مال ہے تبھی وہ مالی عبادتیں ادا کرے گا، اگر انسان کے پاس مال ہے تو وہ حج کرے گا، انسان کے پاس مال ہے تو وہ زکوٰۃ دے گا، انسان کے پاس مال ہے وہ قربانی کرے گا، انسان کے پاس مال ہے وہ عقیقہ کرے گا، انسان کے پاس مال ہے وہ صدقہ فطر ادا کرے گا، اور انسان کے پاس مال ہے تو وہ دنیا کے اندر جتنے بھی رفاہی کام ہیں ان تمام رفاہی کاموں کے اندر اپنا حصہ منوائے گا، اپنا حصہ داخل کرے گا، اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے اسے مال عطا فرمایا ہے۔ لہذا یہ مال اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی عظیم نعمت بھی ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا انعام بھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے کسی کو مال عطا فرمایا۔ لیکن جہاں یہ مال انسان کے لیے بڑی نعمت کی چیز اور دنیاوی اعتبار سے بڑی کامیابی کی کلید یا کامیابی کی کنجی ہے، وہیں یہ مال انسان کے لیے آزمائش کا ذریعہ بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ بنی اسرائیل کا فتنہ عورت تھی اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ اور یہ مال مطلق فتنہ نہیں ہے، یعنی مال ہی کو صرف فتنہ کہہ دینا یہ عقل مندی نہیں ہے۔
بلکہ اس کے ساتھ یہ قید لگی ہوئی ہے، یہ شرط لگی ہوئی ہے کہ اگر انسان کو مال اللہ نے عطا فرمایا ہے، لیکن یہ مال اللہ رب العالمین کا باغی اگر اس کو بنا رہا ہے، اگر یہ مال اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کرنے والا اگر اسے بنا رہا ہے، تو یہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عذاب کا ذریعہ بن جائے گا۔ لیکن اگر یہی مال اس کے ذریعے انسان اللہ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی فرمانبرداری کر رہا ہے، دنیاوی اچھے کاموں کے اندر انسان مال کو استعمال کر رہا ہے، اللہ رب العالمین نے جو مالی عبادات اس کے اوپر لازم و فرض کی ہیں اگر اسے ادا کر رہا ہے، تو یہ مال اللہ رب العالمین کے یہاں پکڑ کا نہیں بلکہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنے گا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ایک بات بیان فرمائی کہ وہ لوگ جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں، مال کو گن گن کے رکھتے ہیں، سوڑ کے رکھتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کے تعلق سے جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں یہ بات بیان فرمایا کہ اس دن ان کے مال کو آگ پر تپایا جائے گا اور اس کے ذریعے ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور یہ کہا جائے گا یہ تمہارا وہ مال ہے جسے تم جمع کر کے رکھتے تھے، آج مال کے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ اس آیت کے تحت تمام مفسرین نے بات لکھی ہے، تمام مفسرین کا اجماع ہے اس بات کے اوپر، جو بیان فرماتے ہیں کہ یہ وہ مال ہے جس کو انسان نے جمع تو کرا لیکن اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کری۔ یہ مال ہے جسے انسان نے جمع تو کرا لیکن مال کے حق ادا نہیں کرے۔ انسان کے پاس مال ہے، حج فرض ہو گیا لیکن حج نہیں کرا تو یہ مال قیامت کے دن تپایا جائے گا اور اس کو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن اگر انسان نے مال جمع کرا، خوب مال جمع کرا لیکن اس کے حق ادا کر دیے، موقع ہوا حج فرض ہوا، حج بیت اللہ کر دیا، زکوٰۃ فرض ہوئی، زکوٰۃ ادا کر دی، صدقہ فطر فرض ہوا، صدقہ فطر ادا کر دیا، تو یہ مال اس پہ تپایا نہیں جائے گا، اس مال کے ذریعے اسے عذاب نہیں دیا جائے گا، بلکہ یہ مال تو اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس کے لیے کامیابی کا اور اللہ رب العالمین کے یہاں پر اس کی سرخروئی کا ضامن ہو جائے گا۔ لہذا مال کا آنا یا مال کا حلال و پاکیزہ طریقے سے کمانا اور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ مطلقاً برا نہیں ہے۔ یہ برا تب ہوتا ہے یا اس کے اندر برائی تب آتی ہے کہ جب انسان مال آ جانے کے بعد اللہ سے بغاوت کرنے والا بن جائے۔ یہ برا تب ہوتا ہے کہ جب انسان مال کما رہا ہے، کہاں خرچ کر رہا ہے اس کی اس کو تمیز نہیں ہے، اس کو اتنا شعور نہیں ہے کہ اس نے مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کرا، تب یہ مال برا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک حساب کی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوالات نہ ہو جائیں۔ ان 5 سوالات کے اندر 2 بڑے اہم سوال یہی ہیں کہ مال کہاں سے کمایا اور مال کہاں خرچ کرا، یعنی حلال جگہ سے کمایا اور حلال جگہ پر خرچ کرا تو انسان اللہ رب العالمین کے یہاں کامیاب ہے، لیکن اگر حرام جگہ سے کما کر حلال جگہ پہ خرچ کر دیا یا حلال جگہ سے کما کر حرام جگہ پہ خرچ کر دیا تو یہ مال انسان کی پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا اور اللہ رب العالمین کے یہاں پر روز قیامت انسان کی ذلت اور خواری کا سبب بن جائے گا یہ مال، اس لیے کہ اس نے مال کے تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں مال عطا فرمایا ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہمارے لیے پیغام اور درس ہے کہ اس مال کے اندر اللہ رب العالمین نے جو چیزیں کرنے کی دی ہیں ان کو کریں اور جن چیزوں سے روکا ہے ان سے رک جائیں تو یہ مال اللہ کے نعمت بن جائے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات مال کے تعلق سے، ہمارے کمانے اور ہمارے خرچ کرنے کے تعلق سے جو ہے، عام طور پر الحمدللہ ثم الحمدللہ عام طور پر ہم اہل ایمان، ہم مسلمان یہ غور کرتے ہیں کہ بھئی مال ہمارا حرام جگہ سے نہیں آئے۔ کئی سارے مسائل پوچھنے والے لوگوں کی اکثریت اس بات پر ہوتی ہے کہ مال ہم کہاں سے کما رہے ہیں، اس کے تعلق سے تو مسئلہ پوچھتے ہیں کہ ہمارے مال کے اندر سود کی آمدش تو نہیں ہو رہی ہے، فلاں طرح کا ٹرینڈ چل رہا ہے مارکیٹ میں بزنس کا، اگر میں ایسا پیسہ لگا دوں تو حرام تو نہیں ہوگا، فلاں تجارت کے اندر اگر میں مال لگا دوں تو حرام تو نہیں ہوگا۔ یہ سوالات تو پوچھنے والوں کی ایک فہرست ہے،
اور یہ ہم سے آپ سے نہیں بلکہ پوری دنیا کے اندر ہم اگر کسی اداروں کی ویب سائٹ پر بھی چلے جائیں، فتاوا کی سائٹ پر بھی چلے جائیں، بہت سارے سوالات ملتے ہیں اس تعلق سے کہ ہمیں مال کیسے کمانا ہے، لیکن بہت کم سوال ملتے ہیں اس بات کے اوپر کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ بہت کم سوالات ہیں اس بات کے اوپر کہ مال کہاں خرچ کرنا ہے۔ اور آج اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ اللہ نے جو ایمان والوں کو مال دیا ہے، وہ اتنا مال دیا ہے اس وقت امت کے پاس، اتنا مال ہے مسلمانوں کے پاس کہ ہمارا مقابلہ غیروں سے اور ان قوموں سے ہے کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی ان کے لیے تو دنیا جنت ہے، ان سے ہمارا مقابلہ ہو رہا ہے مال کے اندر۔ ہم ان سے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہوئے ہیں جس قوم کے بارے میں اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات بیان فرمائے کہ اے لوگوں، اگر مجھے تمہارے ایمان سے پھر جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، اگر مجھے تمہارے مرتد ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا، تو اللہ کے جو نافرمان لوگ ہیں، جو اللہ کے باغی ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے نہیں ہیں، اللہ کے ولی نہیں ہیں، حزب اللہ میں نہیں بلکہ حزب الشیطان میں ہیں، ان لوگوں کو میں اتنا مال دیتا، اتنا مال دیتا، اتنا مال دیتا کہ ان کے گھروں کی دیواریں اور ان کے گھروں کی چھتیں سونے اور چاندی کی ہو جاتی۔ اللہ رب العالمین اتنا مال دیتا، لیکن میں نے اتنا مال اس لیے نہیں دیا کہ کہیں تم مرتد نہ ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے خطرناک چیز اگر کوئی سی ہے وہ حرص ہے۔ یعنی کسی شخص کے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس بھی یہ ہونا چاہیے۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری، انتہائی مہلک بیماری، اور بڑی معذرت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں میرے عزیزوں کہ یہ بیماری کچھ سالوں پہلے تک تو صرف خواتین کے اندر ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو امت کے مردوں کے اندر بھی بیماری پیدا ہو گئی ہے کہ فلاں کے پاس جو گاڑی ہے میرے پاس بھی یہ گاڑی ہونا چاہیے، فلاں کے پاس جو موبائل ہے میرے پاس بھی موبائل ہونا چاہیے، فلاں نے جیسا گھر بنایا ہے مجھے بھی ایسا گھر بنانا ہے۔ اب اس کے حصول یابی کے لیے انسان نہ حلال کی تمیز کر رہا نہ حرام کی تمیز کر رہا۔ فلاں نے ایسی شادی کری میں بھی ایسی شادی کروں گا، فلاں نے بچے کا ایسا برتھ ڈے بنایا میں بھی بناؤں گا۔ حتیٰ کہ برتھ ڈے بنانا تو ناجائز ہے، شادیوں میں فضول خرچی تو ناجائز ہے، جو جائز چیز تھی، جو عبادت تھی یعنی عقیقہ، اس کے اندر بھی لوگ کمپٹیشن کر رہے ہیں، عقیقے کے اندر بھی لوگ مسابقہ کر رہے ہیں۔ فلاں نے عقیقہ کرا اپنے بیٹے کا، 500 لوگوں کو بلایا تھا، میں 1000 لوگوں کو بلاؤں گا۔ یعنی جو عبادت کا تعلق تھا، جہاں نام و نمود اور دکھاوا اور ریا اور شہرت کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، وہاں پر بھی مسلمان مسابقہ کر رہا ہے اور ایمان والا کمپٹیشن کر رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کی منظر کشی کری کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، بہت زیادہ کہ حرص نے تمہیں ہلاک کر دیا، حتیٰ کہ قبروں میں تم پہنچ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو ہے اگر اس کو 2 جنگل اور 2 وادیاں بھی سونے کی مل جائیں تو اس کے حرص میں رہتا ہے کہ مجھے تیسری وادی بھی سونے کی مل جائے، اور اس کی خواہشات تو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مال کے نام نمود کے لیے اور اس کے خرچ کرنے کے اندر ہم نے حلال و حرام کی تمیز بھی چھوڑ دی۔ اچھے لوگ بھی سود کے اوپر پیسہ اٹھا لیتے ہیں، اچھے لوگ بھی بیاج کے اوپر پیسہ اٹھا لیتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ نام و نمود ہو اور شہرت ہو۔ یعنی کوئی شخص کوئی کام کر رہا ہے، اس کے گھر میں فلاں چیز آئی ہے، میرے گھر میں بھی یہ چیز آنا چاہیے، حالانکہ بھائی اس کی حیثیت ہے، اس کو اللہ نے دیا ہے، ہم کہاں کسی کا مقابلہ کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی صلاحیتیں الگ الگ بنائی ہیں۔ جب اس طرح کی حرص اور طمع ہوتی ہے، انسان سود تک میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اتنا خطرناک گناہ، اتنا بدترین گناہ ہے سود، اتنا خبیث ترین گناہ ہے سود کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کا آخری درجہ ہے، پہلا درجہ نہیں، سود کا سب سے آخری درجہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقی ماں سے زنا کرے، یعنی جس ماں نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وضاحت فرما دی کہ یہ نہ سوچے کہ باپ کی کوئی دوسری منکوحہ سے زنا کر لیا کیونکہ عرف میں وہ بھی ماں ہے، فرمایا نہیں، جس نے اس کو پیدا کیا ہے، حقیقی ماں سے زنا کرنا سود کا سب سے ہلکا درجہ ہے۔ اب تصور کریں اس کا اعلیٰ درجہ کیا ہوگا، جس کا ہلکا اتنا خطرناک ہے کہ شریف انسان زبان پہ یہ بول نہیں لا سکتا، سوچنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا بہت اعلیٰ درجہ کیا ہوگا۔ تو یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ہم نے سود کے اوپر معاملات کر کے ہم بس ہماری خواہشات کے غلام بن گئے۔ جیسے بھی ہو
حلال سے ہو یا حرام سے ہو، میری خواہش پوری ہونا چاہیے۔ اور میرا عزیزو، خواہش پوری دنیا میں نہیں ہو سکتی، دنیا میں ضروریات پوری ہو جائے بس ٹھیک ہے۔ ابھی اگر ہم مقابلہ کرنے جائیں، ایسے ایسے لوگ اور ایسی ایسی قومیں ہیں کہ جن کے موبائل فون کی قیمت ہماری پوری جمع پونجی سے زیادہ ہے، جن کے موبائل فون کی قیمت ہمارے باپ دادا کی اگر پوری وراثت اٹھا کے دیکھ لیں، اتنا پیسہ ان کے پاس نہیں ہوگا جتنا ان کے موبائل فون کی قیمت ہے۔ ہم کہاں مقابلہ کر سکتے ہیں؟ لہذا اللہ رب العالمین نے جو ہمیں ذمہ داری دی ہے وہ ہماری یہ جس حال میں پروردگار رکھے اس حال میں خوش رہنا، حلال اور پاکیزہ کی کوشش کرنا۔ اگر اللہ رب العالمین نے ایک گھر دیا ہے، حلال طریقے سے پاکیزہ طریقے دوسرے کی فکر کرنا کوئی برا نہیں ہے۔ بھئی اللہ نے ایک دیا ہے، میں انشاءاللہ 2 بناؤں گا، ایک کرائے سے دوں گا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ تب ہے کہ انسان ذرا سی بھی اس میں حرام کی آمیزش نہ ہو، سود کی اس کے اندر آمیزش نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داریاں دی ہیں وہ تمام ذمہ داریاں پوری کر کے انسان 1 یا 10 مکان بنائے، کوئی برا نہیں ہے۔ ورنہ میرے عزیزوں، خواہشات کا تو انجام اتنا برا ہے، آج بڑی معذرت کے ساتھ اور بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنا پڑ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بھی، یعنی تصور نہیں تھا کچھ سالوں پہلے تک کہ مسلمانوں کے اندر بھی خودکشی ہو، مسلمان بھی سوسائڈ اور آتم ہتیا کریں، یہ تصور نہیں تھا۔ لیکن آج اس دنیا کے جھنجٹ کے اندر پڑھ کر خواہشات کے غلام اور خواہشات کے بندے بن کر مسلمانوں میں خودکشیاں ہو رہی ہیں، مسلمان سوسائڈ کر رہے ہیں، یعنی اپنی جان کو مسلمان خود ہلاک کر رہا ہے۔ یہ اس بات کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام بن گیا۔ اور جتنے بھی کیسز اٹھا کے دیکھ لیں، آخری میں ایک بات میں یہ کارگزاری کے طور پر عرض کروں کہ ابھی چند دنوں پہلے ایک صاحب نے خودکشی کی، غیر مسلم، اخبار وغیرہ میں بھی آیا، اور اپنی بیٹی کو بھی اور اپنی بیوی کو بھی زہر دے کے مار دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، میڈیا تو 2-4 دن تک بات چیت کرتا ہی ہے، 1 دن 2 دن تیسرے دن جب ان کی رپورٹ، جب فائل بند ہونے لگی تو ان کی ڈیٹیل آئی کہ بھائی کیا پریشانی تھی، کیا ٹینشن تھا۔ اللہ کی قسم کھا کے بات کہی جا سکتی ہے کہ اگر جس وجہ سے اس شخص نے خودکشی کری ہے وہ ساری کے ساری وجوہات خواہشات کی بنیاد پر تھی۔ اس میں صاف تھا کہ بیٹی بہت بڑے اسکول جا رہی تھی، حالانکہ اس کی حیثیت نہیں تھی بڑے اسکول بھیجنے کی۔ یہ مہنگی گاڑی مینٹین کر رہا تھا، حالانکہ اس کی حیثیت نہیں تھی مہنگی گاڑی مینٹین کرنے کی۔ کئی طرح کے لون اس نے لے رکھے تھے، اس لیے تمام چیزوں کے ڈپریشن میں آ کر انسان نے اپنی جان ہی ہلاک کر لی۔ تو یہ ساری کے ساری چیزیں تب ہوتی ہیں جب ہم مال کے تعلق سے غلام بن جاتے ہیں اور مال کے بندے اور نوکر بن جاتے ہیں۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس حال کے اندر ہمیں رکھا ہے اس حال کے اندر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں، اور یہ واقعہ ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، بارہا ہم نے علماء سے سنا ہے، کتابوں میں پڑھا ہے، عبرت کے لیے، یعنی عبرت کے کئی سارے سبق اس واقعے کے اندر ہیں کہ ایک بزرگ جا رہے تھے راستے میں اور ان کے پاؤں میں جوتیاں نہیں تھیں، ان کے پاؤں میں چپل اور جوتے نہیں تھے۔ انہیں شکوہ ہوا اللہ سے کہ اے اللہ، میرے پاؤں میں تو جوتے نہیں ہیں، میرے پاؤں میں تو چپل نہیں ہے۔ تھوڑا آگے بڑھے، اللہ رب العالمین نے منظر دکھا دیا کہ ایک شخص کے پاؤں ہی نہیں تھے۔ فوراً سجدہ شکر ادا کرا کہ پروردگار، میرے تو جوتے نہیں ہیں پاؤں میں، میری چپل نہیں ہے، آج نہیں تو کل آ جائیں گے، جو شخص جس کے پاؤں نہیں ہیں، سونے چاندی ہیرے پلیٹینیم کے بھی اگر جوتے اس کو بنا دیے جائیں تو کیسے پہنے گا؟ یہ اصل پیغام ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی مشہور معروف حدیث ہے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اونچے کو دیکھو اور دنیاوی معاملات کے اندر اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ اگر ہمارے پاس گھر کا مکان نہیں ہے، کرائے کا مکان میں رہ رہے ہیں، تو ان کو دیکھیں جن کے پاس کرائے کا مکان بہت چھوٹا ہے۔ اگر ہمارے پاس گھر کا مکان چھوٹا ہے تو ان کو دیکھیں جو کرائے کے مکان میں رہ رہے ہیں۔ یعنی ہر طرح کا اللہ رب العالمین منظر دکھاتا ہے، پیغام کے لیے، تربیت کے لیے اللہ رب العالمین دکھاتا ہے۔ اور آخری میں سب سے بڑا پیغام یا سب سے بڑی خوشی کی بات اور سب سے بڑی کامیابی اور کامرانی کی بات یہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے کے لیے دنیا تو بہرحال قید خانہ ہی ہے، آخرت ایمان والے کے لیے ہے۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے مطابق زندگی گزار لی، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے ہوئے اگر زندگی گزار لی تو انشاءاللہ انسان کامیاب اور کامران اور بامراد ہے۔ لیکن اللہ نہ کرے ایسا نہیں ہوا،
اس کے خلاف ہو گیا، اس کے بالمقابل اگر کام ہوا تو انسان دنیا کے اندر تو پریشان ہے ہی، آخرت کے اندر بھی انسان پریشان رہے گا۔ لہذا ہم اس بات کا ارادہ کریں، عزم مصمم کریں کہ اللہ رب العالمین نے مال کے تعلق سے جو ہم پر ذمہ داریاں عائد کی ہیں، مال کو کمانے کے تعلق سے بھی اور مال کو خرچ کرنے کے تعلق سے بھی انشاءاللہ اس کو کما حقہ ادا کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہی گئی باتوں پر کما حقہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔